الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مبارکباد ہو اے روزہ دارو کہ آج آسمان و زمین کے معصوم فرشتے بھی تمہاری ذات پہ رشک کر رہے ہیں کہ جو لذت، جو حلاوت، جو کیفیت اور جو سرور و انبساط اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ معصوم فرشتوں کو بھی عطا نہیں ہوا ہے. یہ گرمی کا موسم، یہ لو کے چلتے ہوئے تھپیڑے، محسوس ہو رہا ہے کہ فضاؤں سے آگ کے شرارے برس رہے ہیں. محسوس ہو رہا ہے زمین سے آتش سیال بہہ رہی ہے، زبانیں چٹک رہی ہیں، حلق سوکھے ہیں. اس کے باوجود بھی ہزار پیاس اور تشنگی محسوس کرتے ہوئے بھی ایک قطرہ پانی اپنے حلقے میں ڈالنا آپ گوارا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ روزہ دار ہیں اور محض اللہ کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. یہ ایسی کیفیت اور ایمانی حلاوت ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کی ذات پہ رشک کر رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام میں رہنے والے ہر مسلمان کے روزے کو قبول فرمائے اور جو کوتاہیاں، جو کمیاں ہمارے روزوں میں اور عبادتوں میں رہ گئی ہیں ان کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کے پائے تکمیل تک پہنچا دے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. گزشتہ نشست میں نے زکوٰۃ کے کچھ مسائل بیان کیے تھے. اب زکوٰۃ کی جو حکمت ہے اور جو نصاب کی حکمت ہے اس پر بھی خاص طور سے توجہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ذہنوں میں بہت سے شکوک و شبہات بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کے بارے میں انشاءاللہ آج بیان ہوگا. نصاب زکوٰۃ کیا ہے آپ لوگوں کو بتلا چکا ہوں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ مال تجارت ہے، اب نصاب کس کو بنایا جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر صرف سونا ہے تو اس کی مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پورے سال گزرنے کے بعد، یا 52.5 تولہ چاندی ہو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، اب نصاب کیا ہے؟ سونا کو نصاب بنائیں گے کہ چاندی کو نصاب بنائیں گے؟ سونا کو نصاب بنائیں گے تو تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ہو جاتا ہے یا 4 لاکھ کے قریب پہنچتا ہے. چاندی کو نصاب بناتے ہیں تو 43,500 میں نصاب ہو جاتا ہے. تو متفقہ فیصلہ علماء کا ہے کہ چاندی کو نصاب بنایا جائے. اگر چاندی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، تب سونا، اور چاندی اور سونا دونوں ہے تو چاندی کو نصاب بنایا جائے گا.
اب اسی میں بہت سارے اشکالات ہیں کہ پھر لینے کے لائق کون بچے گا؟ تو ایک بات اپنے ذہن میں آپ بسا لیجئے، مستحق زکوٰۃ کون ہے اور قرآن میں الفاظ کیا آئے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ فقراء کا حق ہے اور مساکین کا حق ہے، غریب کا لفظ نہیں آیا ہے، فقیر اور مسکین کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو بھی وہ صاحب نصاب نہیں کہ آپ زکوٰۃ اٹھا کر دے رہے ہیں، فقیر ہے اور مسکین ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ آج کے کھانے بھر بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ آج کے کھانے بھر ہے، کل کے کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کے بالکل اپوزٹ بتایا ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس آج کے کھانے بھر ہے مگر کل کے کھانے بھر نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے کہ آج کے کھانے بھر بھی نہیں ہے، زکوٰۃ اسی کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا غریب اٹھا کے زکوٰۃ دے دیا جائے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ عورتوں کو زکوٰۃ دینے والا سسٹم ختم کر دیجیے۔ اکثر عورتیں صاحب نصاب ہوتی ہیں، بہت سے مرد تو نہیں ہوتے مگر عورتیں اکثر صاحب نصاب ہوتی ہیں، اور زکوٰۃ زیادہ تر مانگنے کے لیے گھروں میں عورتیں ہی آتی ہیں۔ ارے تھوڑا سا سونا ہے، ناک میں ایک نکیل ہے، کان میں تھوڑا سا بندی ہے، اور چاندی کا تھوڑا سا زیور، تھوڑا سا پیسہ ہے، وہ 43-44 ہزار روپیہ ہو جاتا ہے ان کے پاس۔ وہ زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گئی۔ اب سوچئے اسلام کتنا اونچا تصور پیش کرتا ہے، جس کو لوگ پریشانی سمجھتے ہیں وہ اسلام کی آفاقیت کی دلیل ہے۔ جس کے پاس اس زمانے میں بھی 44-43 ہزار ہے وہ زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں ہے، دینے کے لائق ہے۔ اسلام یہ مزاج بنانا چاہتا ہے کہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو تمہارے اندر۔ اللہ نے 44 ہزار کا مالک بنایا ہے نا، تو تمہیں زکوٰۃ لینا نہیں ہے بلکہ ان غریب بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرو جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ تمہیں لینا نہیں ہے، اب تمہیں دینا پڑے گا۔ اور ہاتھ وہی پھیلا سکتا ہے جس کے پاس آج کے کھانے بھر بھی نہیں ہے، آج کے کھانے بھر بھی نہیں ہے، یا آج کا تو کھا لیا کل کھانے بھر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فقیر و مسکین نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اور وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے کسی کے سامنے، تو گویا اپنے ہاتھ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان ضرور فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس سائل بن کر آئے، مانگنے کے لیے آئے، یا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اسے بھی خالی مت لوٹاؤ۔ یہ اس زمانے کا مزاج تھا کہ جس کے پاس ذرا سا بھی ہوتا تھا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ تو اس زمانے کی رعایت سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا ہے تو اس کے گھوڑے کی سواری کو مت دیکھو، یہ سمجھ لو کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے بہت بڑی مصیبت آئی ہو، ورنہ اس زمانے کا مزاج یہ تھا کہ کسی کی مدد نہیں چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر اونٹ سوار ہوتے تھے اور اپنا کوڑا بھی زمین پہ گر جاتا تھا تو اتنی مدد طلب نہیں کرتے تھے، کوئی سے کہ ارے میرا کوڑا اٹھا کے مجھے دے دو۔ گھوڑے سے اترتے تھے، اپنا کوڑا اٹھاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ اس مزاج کے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی آدمی آئے تو اس کی مت کرو، خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، اس لیے کہ یقیناً وہ بڑا محتاج ہوگا۔ مانگنے کا اس زمانے میں مزاج نہیں ہے، لیکن ہمارا زمانہ مانگنے والا مزاج بن چکا ہے، گداگری والا مزاج بن چکا ہے۔ جس اسلام نے بھیک مانگنے سے سب سے زیادہ منع کیا تھا، اسی اسلام کے ماننے والے سب سے زیادہ بھیک مانگنے لگے۔ لڑکی کی شادی ہے، آسانی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، سنت طریقے سے شادی کر سکتے ہیں، مگر نہیں تام جھام کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنا، اس کے لیے زکوٰۃ مانگی جا رہی ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب خود ہو سکتا ہے، چاندی سونا وغیرہ کی مقدار مقرر کر کے، اور اس کے پاس جو پیسہ ہے تو اس کو مانگنے کا حق نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کو زکوٰۃ دینے سے بچیے۔ اکثر زیورات ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان زیورات کو اکٹھا کیجئے، چاندی سونے اور پیسے کو ملا کر تو تقریباً 44 ہزار کی رقم پہنچ جاتی ہے۔ ان کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں ہے، اور جانتے بوجھتے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ تھا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمدردی کا مزاج بن جائے۔ آپ کے پاس تھوڑی سی بھی رقم ہو تو مانگنے والا مزاج نہ بنے، بلکہ مانگنا تو چھوڑیے، لینے کا بھی مزاج نہ بنے، لینے کا بھی مزاج نہ بنے۔
اگر اتنی رقم ہے کہ 43-44 ہزار بھی رقم ہے تو آپ کو زکوٰۃ لے نہیں سکتے، آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ کیسے دینا پڑے گا؟ جو آپ کے پاس اسی میں سے دیجیے۔ اتنے غریب لوگ ہیں کہ اس سے بھی کم مقدار کی رقم ان کے پاس ہے یا مقروض ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو 43-44 ہزار والوں پر فرض بن جاتا ہے کہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں، نہ کہ دوسروں سے مدد لیں۔ اب اسلام کا یہ تصور، ہمدردی کا تصور، ایک دوسرے سے مدد کرنے کا تصور، مدد لینے کے بجائے مدد دینے کا تصور، یہ بہت بڑا آفاقی نظام اور سسٹم بنانے آ رہا ہے۔ اور اس آفاقی نظام اور سسٹم کو اگر واقعی لاگو کر دیا جائے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دیکھیے دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے رہتا ہے، ایسے تو فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ ہاتھ نہ بننے پائے، یہ ہاتھ ہمیشہ بنا رہے۔ یہ زکوٰۃ کا متعلق ایک بہت بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے یاد رکھی، آگے ان باتوں کا دھیان رکھیے گا۔ پھر صدقہ فطر کی ادائیگی میں بھی ان بات کا دھیان دیجیے گا۔ جو نصاب ہے زکوٰۃ کے لیے رقم کا، وہی نصاب ہے صدقہ فطر کے لیے بھی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب نصاب کے بقدر رقم سونا چاندی یا مال تجارت ہو، کاروباری سامان ہو، اور 1 سال گزر جاتا ہے، جس کو حولان حول کہا جاتا ہے، 1 سال گزر جائے اس رقم پر، تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور صدقہ فطر نماز عید فطر ادا کرنے سے پہلے بھی اگر اتنی رقم آ گئی کہ جس پہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے تو آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اپنی جانب سے بھی، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ اور جوائنٹ فیملی ہے تو اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کیجیے، چاہے ان سے کہہ کر آپ خود ادا کر دیجیے یا ان کے حوالے کر دیجیے کہ جس کو چاہے وہ دے دے۔ جیسے بیٹا ہے، بالغ ہو چکا ہے، شادی شدہ بھی ہے، آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، یا بہو ہے آپ کے ساتھ ہے، بیٹا آپ کے ساتھ ہے تو بہو بھی ساتھ ہی ساتھ ہے، جوائنٹ فیملی ہے تو سب کی طرف سے جو گھر کا سرپرست ادا کر دے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے، ایک شخص غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے مکان بیچ دیا، 25 لاکھ روپے کا مکان بکا۔ ماہ رمضان آیا، ابھی جیسے ہی اس کے ہاتھ میں رقم آئی ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہوا زکوٰۃ دینے کے لیے۔ جب اس رقم پر پورا سال گزر گیا، وہ رقم برقرار رہی یا کم سے کم سال کے اکثر مہینے میں کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی اتنی رقم برقرار رہی جو صاحب نصاب اسے بناتی ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور سال کے اکثر مہینے میں اس سے کم رقم ہو گئی، گھٹی ہے بڑھتی ہے، کاروبار میں لگا دیا، جتنی رقم صاحب نصاب بننے کے لیے ضروری ہوتی ہے، ابتدا میں تو بڑھی تھی، پھر درمیان میں زیادہ تر مہینوں میں کم ہو گئی، پھر بڑھی، پھر آخر میں کم ہو گئی، اور اتنی ہو گئی کہ صاحب نصاب کے برابر نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن نماز عید سے پہلے مکان بیچا اور اتنی رقم اسے ملی ہے کہ جو مقدار ہوتی ہے زکوٰۃ کی صاحب نصاب ہونے کی، اتنی مقدار میں وہ رقم ہے، تو صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے لیے پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ فطر تمام احادیث کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو 5 اجناس بتلائی گئی ہیں۔ صدقہ فطر میں 5 چیزیں، گیہوں ہے، جو ہے، پنیر ہے، منقع یا کشمش ہے، کھجور ہے۔ آپ کو سن کر ایک بات تعجب ہوگا، اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کے جو حالات تھے، جن کے ذہن میں ان زمانے کے حالات نہیں تھے، وہ بڑا تعجب کریں گے۔ پنیر 2 کلو 45 گرام، کشمش یا منقع 2 کلو 45 گرام، 2 کلو 90 گرام، پنیر 2 کلو 90 گرام، اور منقع یا کشمش 2 کلو 90 گرام، جو 2 کلو 90 گرام، اور گیہوں 1 کلو 45 گرام۔ بڑا تعجب آپ کو ہوگا کہ جو چیزیں مانگی ہیں وہ زیادہ، جو چیزیں سستی ہیں وہ کم۔ گیہوں سب سے سستا اس زمانے میں ہے، وہ کم 1 کلو 45 گرام۔ منقع بہت مہنگا،
پنیر مہنگی، کھجور مہنگی، لیکن وہ اتنی زیادہ اس کی ڈبل دونا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مدینہ منورہ میں کھجور کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی تھی، وہاں فصل ہوتی تھی، یہ سستی چیز تھی۔ انگور کی کاشت بھی ہوتی تھی، باغ تھے انگور کے بہت بڑے بڑے، خاص طائف میں تو بہت پورا طائف انگوروں کی باغبانی ہوتی تھی، تو انگور اور کشمش اور منقع بھی سستا تھا۔ اور جانوروں کو پالنے کا بھی اس زمانے میں کاروبار ہوتا تھا، بھیڑ بکری کا کاروبار ہوتا تھا، اونٹ تھی، تو پنیر بہت زیادہ بنائی جاتی تھی، وہ بھی کاروبار اچھا خاصا تھا اور سستا تھا، اس لیے یہ بھی کم ہے۔ اور گیہوں مدینے میں ہوتا نہیں تھا، یہ یمن سے آتا تھا، اور جو کی جو قیمت تھی اس کی دونا قیمت اس وقت گیہوں کی تھی۔ کھجور اور پنیر اور منقع اور جو، ان چاروں قیمت برابر برابر تھی اس زمانے میں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو کی اور پنیر کی اور کھجور کی اور انگور کی اور منقع کی اور کشمش کی، انگور میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ان چیزوں کی قیمت قریب قریب برابر تھی، اور اس کی دونا قیمت اس زمانے میں گیہوں کی تھی، اس لیے کہ وہ امپورٹ ہوتا تھا، باہر سے آتا تھا، یمن سے آتا تھا، تو اس کی قیمت دونا ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں کوئی گیہوں نہیں کھاتا تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، یہ سستی ہوتی تھی، اور گیہوں کی روٹی بہت امیر کبھی لوگ کھایا کرتے تھے، بادشاہ اور سردار لوگ کھایا کرتے تھے، بہت مہنگا ہوتا تھا۔ اس لیے اس زمانے کی رعایت کرتے ہوئے گیہوں کی جو مقدار ہے وہ آدھی ہے، اور پنیر کی اور منقع کی اور کشمش کی اور کھجور کی جو مقدار ہے وہ دونی ہے۔ آج کے زمانے سے بڑا اٹپٹا سا لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت اسماء بنت عمیس اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر ان چیزوں سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے جو اس زمانے میں مدینے میں آسانی کے ساتھ اور سستے طور پہ دستیاب تھی، یعنی کوئی کھجور کا صدقہ فطر دیتا تھا، کوئی انگور یا کشمش یا منقع کا صدقہ فطر دیتا تھا، کوئی پنیر کا صدقہ فطر دیتا تھا، کوئی جو کا صدقہ فطر دیتا تھا۔ گیہوں کا صدقہ فطر اس زمانے میں کم دیا کرتا تھا، اس لیے کہ بہت کم گیہوں ہوتا تھا، یمن سے آیا کرتا تھا، بڑی مشکل سے دستیاب تھا اور مہنگا بھی تھا۔ اب یہاں کیسے دیا جائے؟ کچھ علماء کا رجحان تو یہ ہے کہ اللہ نے جیسی آپ کو استطاعت دی ہے اسی لحاظ سے آپ لوگ اپنے لیے خود مقدار مقرر کر لیجئے۔ اللہ نے آپ کو زیادہ توفیق دی ہے، کوئی آدمی جو کے لحاظ سے دے دے، کوئی پنیر کے لحاظ سے دے دے، کوئی کشمش منقع وغیرہ کے لحاظ سے دے دے، کوئی کھجور کے لحاظ سے دے دے، کوئی گیہوں کے لحاظ سے دے دے، لیکن یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے کہ تمہیں یہی دینا پڑے گا، آپ جو چاہے دے سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ غریبوں کی رعایت یہ ہے کہ جو مانگی ہے وہی دیا جائے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن صحابہ کرام عام طور سے وہی دیتے تھے جو مدینہ منورہ میں آسانی سے دستیاب تھا اور سستا تھا۔ اسی لیے مدرسوں کے پوسٹر میں جو لکھا جاتا ہے گیہوں کو معیار بنا کر، یہ اسی رعایت کے لحاظ سے لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے حقائق کو، علماء پہ تبصرہ کرنے لگتے ہیں، ارے مدرسے والے خالی گیہوں کاہے لکھتے ہیں، پنیر کیوں نہیں لکھتے ہیں، کھجور کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ ارے بھائی صحابہ سے زیادہ غریبوں کا ہمدرد کون تھا؟ آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کی نیت کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، زیادہ سے زیادہ دیجیے۔ آپ کھجور کو معیار بنا کر دیجیے، آپ پنیر کو معیار بنا کر دیجیے، آپ کشمش کو معیار بنا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں دے، آپ کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ بہت ثواب دے گا۔ مگر دوسروں کو اس کو پابند نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا ایک بنیادی وصف ہے آسانی، الدین یسر، دین میں آسانی ہے۔ اسی بات کی رعایت کرتے ہوئے علماء اپنے مدرسوں کے پوسٹر میں اسی بات کو شائع کرتے ہیں کہ گیہوں کو یا جو کو وہ معیار بناتے ہیں کہ 1 کلو 45 گرام گیہوں ہو یا 2 کلو 45 گرام جو ہو، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے دل میں جذبہ خیر ہے، آپ 2 کلو 45 گرام پنیر دے سکتے ہیں، 2 کلو 45 گرام کشمش دے سکتے ہیں، 2 کلو 45 گرام منقع دے سکتے ہیں، 2 کلو 45 گرام کھجور دے سکتے ہیں، ایک ایک فوزے کے لحاظ سے۔ اب اس کی رقم کیا ہوتی ہے آپ لوگ جوڑ سکتے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے ذریعے آپ جوڑ لیجیے، دنیا بھر کے سارے کاروبار آپ کرتے ہیں، اس کو بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ہمیں معیار کیا بنانا ہے،
کسی چیز کو علماء لاگو نہیں کر سکتے تو آپ کو یہی دینا ہے، لیکن کم سے کم گیہوں کے برابر ضرور دینا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب کر دیا ہے تو گیہوں کے برابر ضرور دینا ہے، ورنہ یہ روزہ جو آپ رکھتے ہیں بڑی مشقتوں کے ساتھ، گرمی کے زمانے میں بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، گرمیوں کو برداشت کر کے، لوگ تھپیڑوں کو سہ کر جو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ روزہ جو ہم لوگ رکھتے ہیں نا، یہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ اگر صاحب نصاب آدمی ہے اور نماز عید فطر کے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا، تب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ کبھی کبھی رش آتا ہے محتاجوں اور فقیروں پر کہ اللہ نے جسے صاحب نصاب بنایا ہے اس کے لیے تو ایک قدغن ہے، ایک بارڈر بنا ہوا کہ جب تک صدقہ فطر نہیں دو گے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن غریبوں مایوس ہو جاتے ہو نا کہ اللہ نے ہمیں صاحب نصاب نہیں بنایا، ہمیں محتاج بنایا ہے۔ یقیناً دیکھیے بہت مایوسی کی بات ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مگر دوسری طرف اللہ کا کتنا فضل ہے۔ ان امیروں اور کروڑپتیوں کے لیے تو یہ ہے کہ جب صدقہ فطر ادا کرو گے تب تمہارا روزہ قبول ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف تمہیں محتاجی دی ہے تو دوسری طرف کتنا کرم بھی فرمایا ہے، اس پہ بھی توجہ ڈالو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جیسے ہی تم نے روزہ رکھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں کہ یہ ادا کرو گے تب، روزہ رکھا، افطار کیا، اور جیسے ہی کہا کہ اللہم لک اصمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک عطیت، تو ایک کھجور منہ میں ڈالی یا ایک قطرہ پانی منہ میں ڈالا، اللہ نے تمہارا روزہ قبول فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اگر ایک طرف کوئی پریشانی ہے تو دوسری طرف بڑا کرم بھی ہے۔ امیروں کے لیے 1000 پابندیاں ہیں، غریبوں کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ اتنی غربت کے باوجود، محتاجی کے باوجود، فقر افلاس کے باوجود تم نے روزہ رکھا، بس تمہارا روزہ رکھنا میرے لیے کافی ہے۔ لیکن جو امیر ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ نے متمول بنایا، ان کے لیے بہت پابندیاں، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، میں نے تمہیں دنیاوی اعتبار سے نوازا ہے نا، اب ان حدود سے جب گزر جاؤ گے تب اس کے بعد تمہارے روزہ کو میں قبول کروں گا۔ صدقہ فطر میں بھی انہی شرائط کا لحاظ آپ کیجیے گا جو میں نے بیان کیا کہ کس کو دینا ہے۔ اسی لیے سب سے بہتر ہوتا ہے کہ چھان پھٹک کر دیا جائے۔ آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یوں ہی نہیں کہ پیسہ لٹا دینا ہے، چھان پھٹک کر دیجئے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ لینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، خوب اچھی طرح معلوم کر لیجئے کہ لینے کے لائق ہے تب تو زکوٰۃ دیجئے گا، ورنہ مت دیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، کچھ احباب ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں آ گئی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں، ایسے لوگوں کو یوں ہی رقم دے دیجیے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ قرضے کے طور پر دے سکتے ہیں اور امید ہے کہ وہ دے دے گا تو قرضے بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی قرض حسنہ دے سکتے ہیں کہ بس اللہ کے حوالے کر دیجیے کہ اللہ ہی اس کا ثواب دے گا، میں نے یوں ہی دے دیا، مدد کے طور پر آپ مدد کیجیے، زکوٰۃ مت دیجیے ایسے لوگوں کو۔ کسی کی شادی کرانا ہے، کسی کی بیماری آ گئی، علاج پر زیادہ خرچ ہے، ابھی بھی وہ صاحب نصاب ہے، وہ شخص صاحب نصاب ہے، مگر ایسی موذی بیماریاں آتی، 2-4 لاکھ روپیہ آج خرچ ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا، کوئی بچہ اوپر سے گر گیا اور سر پہ چوٹ آ گئی، آپریشن کرانا ہے، برین ہیمریج ہو گیا، کئی لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑتا، وقتی ضرورت بھی ہے، وقتی ابھی ضرورت پڑ گئی، اگرچہ وہ زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں ضرورت ہے تو ایسے عالم میں اگر قرض لینے لائق ہے اور قرض دے دے گا آپ قرض دیجیے، ورنہ قرض حسنہ یعنی اللہ کے حوالے کر دیجیے، آپ مدد کے طور پر دیجیے، زکوٰۃ مت دیا کیجیے ایسے مواقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، اے لوگو تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ دے دیا سارا کام ہو گیا، نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یہ تو فقراء و مساکین کا حق ہے زکوٰۃ، مگر کچھ اور ضرورت مند آ جائے اور آپ کو ضرورت پوری کرنا ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، اپنے خاص رشتے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق ہیں، پڑوسی ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، وقتی کوئی مصیبت آ گئی آپ کو مدد کرنا ہے تو اِنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حق ہے، اللہ کے لیے دے دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ یہ مسئلہ تھا صدقہ فطر کا۔
اب بہت سے لوگ ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب بیان کریں کہ ہمیں کتنا ہے دینا ہے، تو اب میں جو بیان کروں گا وہ گیہوں کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. اگر کسی کو زیادہ دینا ہے جو کے لحاظ سے یا پنیر کے لحاظ سے یا کھجور کے لحاظ سے وہ اپنا جوڑ لیں گے. 2 کلو 45 گرام، 4 کلو 90 گرام، 2 کلو 45 گرام جو رقم ہے وہ گیہوں کی اس کے لحاظ سے جوڑ لیا جاتا ہے. آج کل گیہوں کا کیا ریٹ ہے؟ کوئی صاحب ہیں جس کو معلومات ہے؟ گیہوں کتنے کلو ہے؟ نہیں، آٹا کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، گیہوں ہے، بنیاد گیہوں ہے. خیر آپ لوگ معلوم کر لیجئے گا. 2 کلو 45 گرام گیہوں کی جتنی رقم ہوتی ہے، نہ سب سے اونچا نہ سب سے نیچا، بیچ کا درمیانی جو ہوتا ہے اسی کو نصاب بنایا جاتا ہے. آپ لوگ جوڑ لیجئے گا، اور بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً کچھ زیادہ دے دیجئے گا، کچھ زیادہ آپ لوگ دے دیجئے گا. آپ لوگ جوڑ لیجئے، کچھ مشکل نہیں ہے. دنیا بھر کا کاروبار کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ جوڑتے ہیں، اور 2 کلو 45 گرام مولانا صاحب اعلان کریں تب بھی ضروری نہیں ہوتا. آپ بھی جوڑ لیجئے گا.